آزمائش کی گھڑی سے گزر آئے تو ادا جشن غم جاری ہوا آنکھ میں آنسو آئے 1 1 no me 2 together 3 la bilia سی سلیا منو سلوا نہ آئے گا زمانہ نوچ کھائے گا واہ خودی کو جو جگائے گا وہی تو آگے آئے گا۔ پروگرام فن اور وکیل جسٹ پوائنٹ ٹی وی اور میں آپ کی ہوسٹ ایڈوکیٹ نرگس ناہید۔ ناظرین، آج ہمارے اسٹوڈیو میں میری بہت اچھی دوست لرنر کونسل ایڈوکیٹ ہائی کورٹ موجود ہیں۔ ان سے بہت اچھی باتیں ہم کرتے ہیں، آپ کے ساتھ ان کی پسند ناپسند شیئر کرتے ہیں۔ بہت علمی ادبی شخصیت ہیں، بہت شوق ہے انہیں، ادب کے ساتھ بڑا لگاؤ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایڈوکیسی کے ساتھ ساتھ، اور ہیومن رائٹ میں بھی بڑی ماشاءاللہ ایکٹیوسٹ ہیں، اور زیادہ تر کارپوریٹ کی پریکٹس بھی کرتی ہیں، لیکن ویسے اوور آل سارے کیسز کرتی رہتی ہیں۔ میں اکثر انہیں مصروف ہی دیکھتی ہوں۔ السلام علیکم ناہید جی بہت شکریہ نرگس، آپ جتنی خوبصورت اور گفت و شنید کرنے والی ہیں۔ میرا جو ہاف نام ہے اسی کا نام ہے، میں نرگس ناہید ہوں، یہ ناہید بیگ ہے۔ ہاں جی، تو ویسے ہم اسے پیار سے نیہا کہتے ہیں، ہاں جی، موسٹلی جو بلکہ ہم لوگ جتنا جانتے ہیں نا ناہید کو، ناہید ویسے ناہید کو کم جانتے ہیں، نیہا کو زیادہ جانتے ہیں ہیں اکثر، بلکہ کہنا ناہید تو میں کہتی ہوں اچھا، لیکن جب وہ نیہا ساتھ آتا ہے تو ٹھیک ہے جی بالکل۔ اچھا، میں یہ بتاتی جاؤں کہ نیہا کا تعلق بہاولپور سے بھی ہے، لیکن بلوچستان سے ہے، زیادہ تر بلوچستان سے ہے نا، فادر بھی ادھر، اور نائجیریا میں، بلکہ نائجیریا میں ان کے فادر ماشاءاللہ وہ ٹیچر تھے، وہاں پہ پڑھاتے تھے۔ آپ بتائیں کہ آپ گھر جا کے کیا کرتی ہیں اتنی مصروفیت کے بعد؟ گھر جا کے تو گھرداری ہی ہوتی ہے، اور سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ گھر صاف ہو، ٹائڈی ہو، اور ہر چیز ہو، اور میں بہت خوشی محسوس کرتی ہوں کہ میں اپنے ہسبینڈ کے سارے کام خود کرتی ہوں۔ اوہ ویری نائس، اور زبردست۔ مجھے اس پہ بہت فخر ہے، مطلب میں ان کے شوز تک خود پالش کرتی ہوں، اچھا لگتا ہے، اپنے بیٹے کے سارے کام کرتی ہوں، اور ویکینڈ ہوتا ہے تو میں گاڑیاں بھی خود دھوتی ہوں۔ اچھا، ہاں جی، وہ میں بھی سروس کر لیتی ہوں ہاں گاڑی کی جی، ویسے۔ ہاں یہ ہوتا ہے، اور گھرداری میں جتنا مزہ آتا ہے اور گھر کے کاموں میں جتنا مزہ آتا ہے، وہ میرا خیال ہے ہمیں شاید اپنے آ کے اس عدالتی کاموں میں اتنا فن نہیں ہے جتنا ادھر ہے، لیکن کریٹ کر لیتے ہیں فن ہم بھی۔ اب جیسے آپ نے اتنا اچھا پروگرام کے جو فنکار اور وکیل یہ جو بنایا ہے، فن اور وکیل، یہ بھی ایک کریٹو ہے، یہ آپ کا بڑا ایک، میں کہتی ہوں بڑی بات ہے کہ آپ نے ایک ایسا ایشو اٹھایا ہوا ہے جس میں وکیل بھی آئے گا اور اس میں فن بھی آئے گا۔ کارپوریٹ کی زیادہ آپ پریکٹس کرتی ہیں، تو کیوں نہیں آپ نے اس طرف اپنے آپ کو لے کے گئی کہ کوئی اور آپ پریکٹس، جیسے لیڈیز کی عام طور پہ ہوتا ہے کہ وہ فیملی کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتی ہیں، یا کچھ اور ہوتا ہے کہ بھی بینگ خواتین آپ کے پاس آتی ہیں، کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں، اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ ٹرینڈ جو ہے نا وہ یہ بناتے ہیں، یعنی کلائنٹ ہمارا ٹرینڈ بناتے ہیں کہ کتنے ہمارے پاس کون سے کلائنٹ آ رہے ہیں، ہم پھر اسی لائن پہ چل پڑتے ہیں، تو یہ کیسے ہو؟ نرگس، دراصل بات یہ ہے کہ میرا بیک گراؤنڈ اور تھا۔ ایک تو یہ کہ میں جب میں نے ماسٹرز کر لیا، MBA کر لیا، اور اس کے بعد میں نے جو ہے اسٹیٹ بینک کی بڑی ہائیسٹ ڈگری جو ہوتی ہے DIBP یہ کر لیا، اس کے بعد میں نے ورلڈ بینک میڈیشن سرٹیفکیشن وہ کر لی تھی، اور وہ مجھے لاہور چیمبر آف کامرس جو ہے انہوں نے اسپانسر کیا تھا، بہت مہنگا پروگرام تھا، اور میں انہی کے ممبر کی ہونے کی وجہ سے میں نے یہ کیا تھا، اٹ واز ویری کاسٹلی۔ تو اور یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے میری عزت رکھی کہ میں اس کو کوالیفائی کر، ہاں جی، ان کی میڈیٹرز کی جو لسٹ ہے اس میں میرا نام بھی ہے۔ اب بھی یہ خیر میڈیٹر ہیں اسٹیٹ بینک کی۔ میں ابھی بڑھ کے کہہ رہی تھی، میں نے کہا وہی کام جو آج کل ٹرمپ صاحب کر رہے ہیں۔ ہاں جی، تو ابھی اس کے بعد جب لاء کر لیا تو ظاہر ہے میں بینک میں کیڈ کی ہیڈ تھی، کریڈٹ ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہمارا وکیلوں کے ساتھ بہت جو ہے وہ انٹریکشن رہتا ہے۔ تو اب تو وہ وکیل جو میرے پاس آتے تھے ایز لائر اور بینک کا کام کرنا ہے انہوں نے، اب تو ماشاءاللہ وہ سب ججز بن گئے ہیں، فیو آف دیم آر ناؤ ججز، اور میں اب وکیل بن گئی ہوں۔ تو یہ جب ٹیبل کی دوسری سائیڈ آتے ہیں تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو ٹیبل کے اس سائیڈ ہے اس کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں، اور اس سائیڈ پہ ہے اس کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں۔ تو میرا چونکہ بیک گراؤنڈ ہی پیچھے سے بینکنگ، کارپوریٹ کمرشل تھا،
اس لیے اور میرے سارے دوست اور میرے کولیگ سارے وہ بینکرز ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا موسٹلی میرے جتنے جاننے والے ہیں وہ وکیل نہیں ہیں, وہ سارے بینکرز ہیں. بینکرز ہیں کیونکہ ٹائم لگایا اس میں نا, ایک وقت لگایا. جی بالکل. تو دوستی بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہے, تو انہی کی وجہ سے ہی زیادہ کام یہی کام ہو رہا ہے میرا. اچھا, بلکہ وہ کیس کرنے میں آپ کو مشکل بھی نہیں ہوتی ہوگی نا, بڑے ایزیلی سارے کچھ, کیونکہ آپ کے تو ہاتھوں سے گزرے ہیں سارے کے سارے اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو میں نے خود سائن کیے ہوتے ہیں. اچھا, تو اب سمجھ ہی نہیں آتی اس کو میں کیا کروں کہ یہ تو میں نے خود ہی ڈسبرسمنٹ اس کی کروائی تھی اور یہ ڈیفالٹ کر گیا ہوا ہے. اور کئی ایسے ہوتا ہے کہ میں بینکنگ کوڈ, چونکہ ہماری بیس مدر کوڈ جو ہے بینکنگ کوڈ ہے, جب ادھر جاتے ہیں تو آگے جو جن کے اگینسٹ ریکوری سوٹ ہوتا ہے, پتہ جب وہ آتے ہیں تو کہتے ہیں لو میڈم آپ, یعنی کہ بینک میں بھی آپ, اور آپ جو کورٹ میں آئے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ. تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو سیٹلمنٹ کرا دی جائے تاکہ لنگر آن نہ ہو, وقت بچ جائے. یہ اور تھوڑا سا اس میں نو ہاؤ ہونے کا یہ سب سے بڑا فائدہ ہے کہ آپ سمجھتی ہیں اس کو. ہاں جی, اس چیز کو سمجھتی ہیں کہ اگر یہاں پہ آگے ہم کوئی ٹک وک جیسے کہتے ہیں لگا دیا جائے تو کوئی ایشو نہیں ہے, ہو جائے گا. نہیں, کچھ ایسے وکلا بھی ہیں جو ہمارے سے زیادہ بہتر بینکنگ کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے بھی جان لگائی ہوتی ہے, ہم نے بھی بس یہ کہ ہم نے پریکٹیکلی سارا کچھ کیا ہوتا ہے, انہوں نے تھیوریٹیکل کیا ہوتا ہے. لیکن وکیل جو ہے جو کام کرتے ہیں, جو پڑھتے ہیں بالکل, وہ بہت, میں کہتی ہوں میں خود بھی ان سے بہت سیکھتی ہوں. بلکہ پڑھنا چاہیے, کیونکہ جب تک آپ پڑھ کے نہیں آتے کورٹ میں تو پھر وہ مزہ نہیں آتا. بالکل بالکل. اور یہ ساری چیزیں. اچھا ناہید, یہ ہے کہ آپ کے فادر نائجیریا میں ٹیچر تھے. جی جی. اور انہوں نے ایک بڑا ٹائم گزارا, آپ نے بلکہ او لیول تک وہیں پہ کیا, اے لیول تک آپ نے نائجیریا میں کیا. اور اکثر ویسے نائجیریا کو کبھی یہ یاد کر کے رو بھی پڑتی ہیں اپنے جو ان کے کلاس فیلوز سارے. ہاں جی. تو اچھا, لیکن یہ کہ دیکھیے ان کا تعلق کیونکہ ایک ٹیچنگ فیلڈ سے تھا, تو کیوں نہیں آپ نے سوچا کہ میں بھی ٹیچنگ کروں, تو آپ یہ کدھر بینکنگ کی طرف آ گئے؟ ایک تو یہ کہ میرے فادر ایک ٹیچر تھے ماشاءاللہ, اور میرے فادر نے جتنا پاکستان میں سرو کیا تھا وہ کیا تھا بلوچستان میں. اچھا. اس کے بعد جب میرا پہلا اسکول جو تھا جس میں میرا ایڈمیشن ہوا تھا وہ گوادر میں تھا. اس کے بعد ہم سوئی گئے, سوئی کے بعد ہم لوگ نائجیریا چلے گئے تھے. تو وہ میں اتنی چھوٹی تھی کہ اتنا تو نہیں ریکال کر سکتی, لیکن نائجیریا سارا یاد ہے. ظاہر ہے جو بچپن اور آپ کے کلاس فیلوز سارے, اور وہ میموری کا سب سے پیک ٹائم ہوتا ہے. اب وہ سارے کلاس فیلوز جتنے ہیں نا میرے, مجھے پاکستان آئے ہوئے اب کافی عرصہ ہو گیا, 15 سال سے اوپر ہو گیا. میری شادی بھی یہاں ہو گئی, بچے ہو گئے. لیکن نرگس یقین کریں, میرے سارے کلاس فیلوز میں سے ہر مہینے 2 فون یا میسج آتا ہے کہ بھئی میں ٹھیک ہوں, کب آؤں گی, کہاں ہوں, کیسے ہوں. مطلب رابطہ ہمارا ابھی تک ہے, ہونا بھی چاہیے. اور میرے کچھ کلاس فیلوز اب پارلیمنٹ میں ہیں, وہاں پہ اچھا منسٹری میں ہیں, اچھا, اور 2 ڈاکٹرز بن گئے ہیں, کچھ نے اپنے بزنس شروع کر دیے ہیں. تو جیسے میں بھی اب بڑے ہو کے ایک لائر بن گئی ہوں. ہاں, بڑے ہو گئے, جبکہ مجھے دل تھا کہ جب میں بڑی ہوں گی تو ڈاکٹر بنوں گی, لیکن اب بڑی ہو کے بینکر بنی تھی. بینکر بنی, لائر بات کی بات ہے. ہاں جی. تو واقعی کوئی پوچھتا ہے مجھے تو میں اپنے آپ کو ایک بینکر ہی تصور کرتی ہوں کہ, اور بینکنگ نارمز اینڈ ویلیوز آپ کو آ جاتی ہے نا تو پھر وہ نکلتی نہیں ہے آپ کے اندر. جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک دفعہ وکیل بن گئے, بالکل صحیح کہہ رہی تو ہیں, پھر آپ انسان نہیں بنتے. یہ کیا بات ہے. جیسے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا جی دیکھیں وہاں کو بندے کھڑے ہیں, کہتے نہیں جی وکیل کھڑے ہیں, وکیل کھڑے ہیں, بڑے مزے کی بات ہے. اچھا, تو یہ میں نے دیکھا ہے کہ پوئٹری کے ساتھ بھی آپ کو بڑا لگاؤ ہے, اور کون کون سے شاعروں کو پڑھا, کن کن کو زیادہ پسند کیا؟ نرگس بات یہ ہے کہ میں چونکہ نائجیریا میں تھی تو میں نے انہی کے جو شاعر تھے, ایک تو ہماری ہر کلاس میں, مطلب جب میں کلاس 3 میں ہوئی, 4 میں ہوئی, 5, 6 اس طرح, پھر ہم سیکنڈری اسکول میں آ گئے. تو وہاں جو سلیبس تھا نا اس میں اپنا کوئی بھی ایک قومی شاعر انہوں نے رکھا ہوتا تھا جس کی 1-2 پوئٹری, 1-2 نظمیں, کوئی اس طرح کے کوٹس وہ ضرور اس میں شامل کرتے تھے. ایک تو میں نے یہ افریقن رائٹرز بہت پڑھے, اور میں نے افریقن میوزک جو ہے وہ بہت سنا, اور کچھ ایسا بھی میوزک تھا کہ بس وہ ادھر ان کا ڈرم ہوتا تھا تو ہم سب جو ہے نا وہ اس میں ہم ردم میں آ جاتے تھے سارے لوگ. اسی طرح جیسے باب مارلی ہے,
اور خیر مائیکل جیکسن تو کسی تعارف کا محتاج ہی نہیں ہے، اور باب مارلی ایک راسٹا سنگر ہے. اچھا. ہاں، نو وومن نو کرائی، تو یہ بڑا مشہور گانا ہے اس کا کہ نو وومن نو کرائی، اور یور بیسٹ فرینڈ کوڈ بی یور بیسٹ اینیمی اینڈ یور بیسٹ ورسٹ اینیمی کوڈ بی یور بیسٹ فرینڈ. تو یہ بڑے اس کے گانے تھے باب مارلی کے، یہ بڑا چلتے تھے. پھر اسی طرح جارج مائیکل تھا، اور یہ جو ایک خاتون ہیں، مجھے اب ان کا نام نہیں آ رہا، بڑے گھنگریالے سے بال ہیں میری طرح کے، بہت زیادہ تھے اس کے. تو وہ اس قسم کے جو ان کے لوکل سنگر بھی تھے، وہ بھی میں چونکہ میں انہی میں ہی ہوتی تھی اور ایک ہی ایکسپیکٹریٹ ہوتی تھی وہاں پہ، تو میں ان کے ساتھ انہی کا لباس پہنتی تھی، اسی طرح کھاتی پیتی تھی، بالکل ڈفرینس نہیں تھا کوئی بھی، سوائے اس کے کہ میں جو ہوں جب ود پیسیج آف ٹائم وہ سارے 6 فٹ سے اوپر ہو گئے تو میں نہیں، میں 5.5 فٹ کی رہ گئی. تو یہ ڈفرینس آ گیا. اور جب پاکستان آئے تو جہاں میں یہ سڈنی شیلڈن پڑھنا، تھامس ہارڈی کی بکس پڑھنا، چارلز ڈکنس کو پڑھنا، اور ولیم وڈز کی نظمیں پڑھنا، یہ جتنی چیزیں میں یہ کتابیں پڑھتی ہوتی تھی، تو جتنا مجھے انڈیپینڈنس آف نائجیریا، فرینچ کالونی کی، انٹرنیشنل لیول کی آپ کو نا وہ انفارمیشن دیتی ہیں. ہاں کیونکہ یہ جو تھی نا فرینچ ریولوشن، پھر فرینچ کالونی تھی پہلے یہ نائجیریا، یہ برٹش کالونی نہیں تھی، یہ فرینچ کالونی تھی. پھر وہاں کا رہن سہن ہر چیز سٹائل ڈیفرنٹ تھا. تو جو چیزیں میں نے وہ پڑھی تھی جب یہاں آئی، تو یہاں آ کے میں نے جو چیزیں پڑھی تھیں ان میں جو بھی میں پڑھتی تھی نا، اس میں مجھے کوئی پتہ نہیں کیوں مجھے اس میں سے کوئی ایسنس نہیں ملتا تھا، مجھے ایک فنی سی چیزیں نظر آتی تھیں. اب لوگ مجھے کہتے تھے کہ آپ نے مشتاق یوسفی پڑھا ہے، میں نے کہا میں نے نہیں پڑھنا، جبکہ وہ بینکر تھا. نہیں لیکن وہ کمال کی اس کی رائٹنگ ہے. میں نے کہا جی میں نے نہیں پڑھنا کہ جی، لیکن اس کی جو پوری ایک بک ہے وہ ایک علیحدہ ہی ایک سبجیکٹ ہے. اچھا، اور غالب تو بہت مشکل ہے جی، وہ ہماری تو مطلب سر سے گزر جاتا ہے، اور جو تھوڑا بہت سمجھ آتا ہے وہ ہے. لیکن ایک ریولوشنری پوئٹ ہیں جیسے فیض احمد فیض ہے، سنگر، مجھے ان کی نظمیں جتنی اچھی ٹینا ثانی نے گائی ہوئی ہیں، کیا بات ہے، ایسی کھنکدار آواز ہے ان کی. پھر اور میں نے تھوڑی بہت جو ہے بکس یہاں پہ پڑھی، کچھ ایسے آرٹسٹ ہیں جو گمنام آرٹسٹ ہیں وہ. پھر کھرا سچ پڑھا مبشر لقمان کا، میرا دوست بھی ہے وہ. تو بلکہ اس کا تو ایک بھائی وکیل بھی ہے یہاں پہ، ہے نا؟ وہ کزن ہے یا بھائی ہے کوئی؟ نہیں کزن ہی ہوگا، بھائی. ہاں کزن ہے میرے خیال. نہیں آپ کے آفس میں نے دیکھا تھا اس کو. اچھا تو اس نے بتایا تھا کہ اس کا ہے کوئی تعلق ان کے ساتھ. وہ مبشر لقمان پرسنالٹی ایسی ہے جی، ہر کوئی اس سے ریلیٹڈ ہے. یہ بھی ہے. صحیح بات ہے، صحیح. تو یہ جو مختلف نظمیں، یہ ادب، یہ چیزیں، تو ہمارا اپنا ایک نارمز ویلیوز ہیں جو پاکستان کے ہیں، جو وہاں کے ہیں وہ علیحدہ ہیں. وہاں پہ ایک بہت مشہور ناول ہے چینو اچیبے کا، یہ نام ہے رائٹر کا. اس کی ایک بک ہے کہ گے مباحانہ علمی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو ایج ہے، یہ بڑھاپا ہے، علم حاصل کرنا منع نہیں کرتے، مطلب آپ بے شک جتنے مرضی بڑے ہو جائیں، آپ ہر وقت علم حاصل کر سکتے ہیں. اچھا چلیے، اب ادھر ادھر کی بڑی باتیں ہو گئی ہیں. اب میرا خیال ہے کہ تھوڑا بہت شاعری کی طرف آیا جائے، جو آپ کو بھی پسند ہے، جو آپ کو پسند ہے تھوڑا سا سنائیں، کیونکہ یہ فن اور وکیل ہے نا، وکیل تو آپ ہیں، تھوڑا سا فن بھی ڈالیں یار اس میں. نہیں بالکل ڈالنا چاہیے. کچھ ایسے بھی ہیں مطلب شعر ہیں، نظمیں ہیں، غزلیں ہیں، لیکن یقین جانیں نرگس، میں اتنا اچھا آپ کو سنا نہیں سکتی جتنا پڑھ کے سنا سکتی ہوں. اگر آپ اجازت دیں گے تو پڑھ کے سنا دوں گی. آپ پڑھ کے سنائیں. درد پھولوں کی طرح مہکے اگر تو آئے. واہ، آپ یقین کریں میرا بھی یہ ٹائم مہک گیا جب آپ میرے پاس آئیں. واہ جی واہ. ہم تیری یاد سے کترا کر گزر جاتے. واہ. راہ میں پھولوں کے لب، سایوں کے گیسو آئے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. آزمائش کی گھڑی سے گزر آئے تو ادا، جشن غم جاری ہوا، آنکھ میں آنسو آئے. واہ کیا خوبصورت شاعری.
اور آپ نے بہت اچھا پڑھا, اس میں کوئی شک یہ نہیں. آپ کی جناب ذرا نوازی ہے, ورنہ ہم نہیں, یہ کوئی میوچل اپریسیشن سوسائٹی ہرگز نہیں ہے, انجمن ستائش باہم نہیں. میں بالکل صحیح کہہ رہی ہوں کہ آپ نے بہت خوبصورتی سے پڑھا, مجھے بہت اچھا. نرگس, بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ میں ایک آرٹسٹ کی بیوی بھی ہوں. میرے گھر میں تمام لوگ جو ہیں نا وہ آرٹسٹ ہیں, میری بیٹی, میرا بیٹا, اپنے اپنے لیول کے. لیکن میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ ایک نیشنل آرٹسٹ ہیں. اچھا, ماشاء اللہ, ویری گڈ. انہوں نے بہت نہ صرف پینٹنگز کی ہوئی ہیں, انہوں نے یہ ہر میڈیم میں کی ہوئی ہیں. پینٹنگز جو ہوتی ہیں نا اس کے میڈیمز ہوتے ہیں, کہ وہ پیسٹل میں ہے, وہ آئل میں ہے, وہ جو ایکریلک ہے. ہم نے تو کبھی ویسے اتنا لیکن وہ ایک سرجن ہے. اچھا, ڈاکٹر ہیں. ہاں جی, ڈاکٹر ہیں وہ. ان کا نام ہے جی پروفیسر ڈاکٹر خلیق الرحمان. تو گھر میں ہمارے آرٹ شروع سے ہی ہے, اور جتنا میوزک کا کنٹمپرری اور کلاسیکل میوزک کا ریکارڈ ہمارے پاس ہے نا, جس سے مجھے بہت سارا میوزک کا بھی پتہ چلا کہ میوزک کیا ہے. تو جس کے اندر یہ میوزک, یہ ادب, یہ آرٹ ہو تو اس کو یہ شاعری کیسے نہ سمجھ. اور کتنی ویسے بھی اچھی بات ہے, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ڈاکٹر, ورنہ ڈاکٹر عام طور پہ سوچتے ہیں بڑی خوش سی لائف گزارتے ہیں, مصروف سی ان کی زندگی ہوتی ہے, کہاں سے وہ اتنا ٹائم لائیں کہ وہ کلاسیکل میوزک سنیں یا کوئی پوئٹری پڑھیں یا کوئی پینٹنگ کریں, کوئی ایسی بات کریں. کمال ہے بھائی یہ تو. اسی طرح ایک پاکستان کی بڑی خوبصورت شاعرہ تھی ہم سب کی, جن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, پروین شاکر. نہ صرف قابل شنید تھی بلکہ قابل دید بھی تھی. بہت خوبصورت, کوئی شک والی بات. ایک میں ان کی جو ہے کچھ اشعار ان کے پروین شاکر کے پڑھنا چاہتی ہوں. ارشاد جناب, ارشاد. دل کو اس راہ پر چلنا ہی نہیں. واہ. دل کو اس راہ پر چلنا ہی نہیں جو مجھ کو تجھ سے جدا کرتی ہے. واہ. زندگی میری تھی لیکن اب تو, زندگی میری تھی لیکن اب تو تیرے کہنے میں رہا کرتی ہے. واہ واہ. زندگی میری تھی لیکن اب تو تیرے کہنے میں رہا کرتی. کیا بات. اس نے دیکھا ہی نہیں ورنہ یہ آنکھ دل و احوال کیا کرتی. واہ, کیا بات ہے. بہت اچھی شاعری اور بہت اچھی ادائیگی, آپ نے بہت اچھی ادائیگی کے ساتھ پڑھا. ورنہ شعر کو اگر کوئی شعر کی طرح نہ پڑھے تو مجھے تکلیف بڑی ہوتی ہے. تو وہ چیتا بن جائے گا. کم از کم شعر کو شعر کی طرح پڑھنا چاہیے کہ پتہ تو چلے نا. اچھا نہیں, چلو یہ تو سارا دن مجھے تو فیل ہوتا ہے خود بھی, کیونکہ ایڈوکیٹ ہوں, کہ شام کے 4-5 بجے تک تو ہم یونیفارم میں رہتے ہیں, اور گھر والوں کی یہی شکایت ہوتی ہے کہ تم جو اتنے خرچے کرتی ہو, اتنے پیسوں سے کپڑے خریدتی ہو, اس کو پہنتی کب ہو. تو وہی کویشچن میں آپ سے کر رہی ہوں کہ کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ بھئی کلرفل ڈریس بھی پہنا جائے, یا کبھی ویسے کبھی نائٹ فنکشن میں اکثر دیکھتی ہوں آپ پہن لیتی ہوں, میں تو اس میں بھی یونیفارم میں ہوتی ہوں. تو کون سا رنگ زیادہ اچھا لگتا ہے, کون سا ڈریس زیادہ اچھا پہننا لگتا ہے, کھانا کون سا اچھا لگتا ہے کہ آج بھی عیاشی کا موڈ ہے جی, آج ہم نے یہ کھانا ہے, یا ہسبینڈ سے فرمائش کی ڈاکٹر صاحب سے کہ ڈاکٹر صاحب مجھ سے کچھ نہیں ہو رہا, چلیں ہم یہ کھاتے ہیں. ایک تو یہ کہ رنگوں میں مجھے سارے تیز رنگ پسند ہیں. اچھا, آپ نے دیکھا ہوگا کالے حبشی کتنے تیز رنگ پہنتے ہیں, میں ویسے ہی رنگ پہنتی ہوں. تو میں بھی ویسے ہی رنگ پہنتی ہوں. مجھے ریڈ کلر بہت پسند ہے, اور اس کے بعد اورنج, یہ میرے بڑے پسندیدہ رنگ ہیں. اور جیسے آپ نے کہا کہ کپڑوں میں تو میں زیادہ تر ساڑی پہنتی ہوں. جب میں کسی پارٹی یا فنکشن یا ادھر جاؤں تو ساڑی پہنتی ہوں, ورنہ گھر میں ہمیشہ میں نے پینٹ شرٹ پہنی ہوتی ہے, ٹراؤزر اور اس کے اوپر جو ٹی شرٹس ہوتی ہیں, کام کرنا آسان ہوتا ہے تو یہ پہنی ہوتی ہے. شلوار قمیض بہت کم پہنی میں نے. یہ جب میں کوٹس میں آنا ہے تو اس میں بھی ٹراؤزر اور اس کے ساتھ قمیض کوشش کرتی ہوں, کیونکہ شلوار قمیض آپ دیکھیں یہ بہت ایری ہے, ہوا گزرتی رہتی ہے اوپر نیچے, ایسے کھلی سمجھ نہیں آتا. اصل میں آپ یوز ٹو نہیں ہیں, جو جیسے ہم یوز ٹو ہیں, مطلب بہت یوز ٹو ہیں, ہمیں فیل ہی نہیں ہوتا, ہم نے ڈریس ہی یہ پہنا ہے. یہ بھی صحیح ہے. اب ہم کبھی پہنا نہیں تو وہ ایسے لگتے جیسے بہت ہی ہوادار قسم کا ایک ڈریس ہے.
آپ یقین کریں نرگس پہلے دوپٹہ لینے کی عادت نہیں تھی جب وہ اب بھی نہیں ہے بس. ہاں جی وہ اب بھی نہیں ہے. تو اگر دوپٹہ لیتی تو کہیں جاتی تھی تو اپنی نا کرسی کے پیچھے بینک میں رکھ دینا, پھر دوبارہ کام جب جانے لگنا دوپٹہ اٹھانا. تو سب کہتے تھے جیسے ہم وہ ہینڈ بیگ اٹھا کے یا پرس رکھ دیتے ہیں اس طرح میڈم اور جاتے ہوئے اٹھا لیتے ہیں. مس بھی جو ہے نا ایسے ہی کرتی ہیں. اچھا کھانے میں کیا اچھا لگتا ہے؟ کھانے میں کبھی عیاشی کا موڈ ہو تو کہاں جانا, لاہور کی کس جگہ پہ جا کے کھانا کھانا پسند؟ کیونکہ لاہور میں تو کھانوں کی خوشبوئیں, اور لاہور میں تو کھانے بڑے مزیدار نا, باہر سارے لوگ پسند کرتے ہیں. پہلے لاہور میں کھانوں کا بڑا مزہ آتا تھا, سمپل کھانے بڑے پسند تھے. لیکن اگر ویسے میں تو ہیوی کھانا رات کو اوائڈ ہی کرتی ہوں, لیکن اگر کبھی کھانا بھی ہو تو یہی ہوتا ہے کہ دیسی کھانا ہی کھایا جائے اور اپنے سامنے جو ہے وہ اس کو لوکل ڈش کو پکوایا جائے اور کھایا جائے. ورنہ یہ جو کانٹیننٹل قسم کے فوڈز اور کھانے ہیں یہ تو ہم اکثر کھاتے رہتے ہیں, ان میں وہ چام نہیں ہے جو دیسی کھانوں میں ہے. بہت زیادہ مزہ آتا ہے, اور میری امی تو ویسے ہی بہت اچھی کوک ہے, مجھے ان کے کھانوں کا زیادہ مزہ آتا ہے. اور امیاں ویسے بھی دیسی کھانے بنا کے خوش ہوتی ہیں. اب تو خیر ہم بھی امیاں بن گئی ہیں تو اس لیے مومز جو ہیں آلویز, تو بچوں کی کبھی فرمائش آ جاتی ہے جو اب چائنیز بنا دیں, کوئی کہتا ہے جی اٹیلین کچھ. نہیں میرے بچے یہ نہیں کہتے چائنیز, وہ میرے اکثر فرمائش کرتے ہیں, وہ مجھے فون نمبر دیتے ہیں کہ ہوم ڈیلیوری. ہاں ہوم ڈیلیوری تو یہ کام کیا ہے نا کہ اب پہلے تو ایسا ہوتا تھا نا کہ باہر جائے گا تو کھانا لے کے آئے گا. اچھا اس کے علاوہ کوئی اور کسی کی پوئٹری آپ کو پسند ہو, کبھی کوئی گانا گنگنایا ہو, کوئی افریقی گانا ہی سنا دو یار, ہمیں تو سمجھ تو آتا ہے. سارے پریشان ہو جائیں گے. آپ اس کے بعد اس کو ٹرانسلیٹ بھی کر دیجیے گا نا تھوڑا سا, کیونکہ مجھے تو واقعی نہیں سمجھ آئے گی کہ ان کی اچھا ایک اپنی زبان ہوتی ہے نا. ہاں جی ان کی اپنی زبان ہے, اور وہی زبان ہم پڑھتے بھی تھے, لکھتے بھی تھے, باتیں بھی کرتے تھے. میں اس میں گانا تو نہیں, بس تھوڑا سا آپ کو بتا دیتی ہوں. ہاں بتائیں اچھا لگے گا یار. اور بلکہ چلیں دیکھیں, بے شک آپ یہاں رہتی ہیں, ہم میں رہتی ہیں, مگر پھر بھی افریقہ کی ایک نمائندگی تو ہو رہی ہے نا کہ وہاں آپ ایک عرصہ رہ کے آئی ہیں. آفٹر آل اے لیول آپ نے وہاں پہ کیا. نائجیرین ہائی کمیشن جو نرگس اسلام آباد میں ہے نا, وہ میرے ساتھ ہر وقت ان کانٹیکٹ ہوتا ہے. ہمارا جو چلڈرنس ڈے ہوتا ہے یا انڈیپینڈنس ڈے ہوتا ہے, اور وہاں کا جو پھر ایک جو ہے وہ نیشنل ڈے علیحدہ سے ہوتے ہیں, اس میں مجھے انویٹیشن ہوتی ہے, میں جاتی ہوں. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ نائجیریا اٹ سیلف اس کا کوئی ریلیجن نہیں تھا, نہ ہے. اس میں ہر قسم کے ریلیجن کے لوگ تھے, سیکولر ٹائپ, سیکولر ہی آپ کہہ لیں, کیونکہ کچھ ایسی ٹرائبز ہیں وہاں پہ جو ایک خدا کو مانتی ہیں, کچھ ایسی ٹرائبز ہیں جو کہ دو خدا کو مانتی ہیں, کچھ ایسی ٹرائبز ہیں جو کہتی ہیں خدا تو ہے ہی نہیں, اللہ معاف کرے, بس وہ سیکولر ہو گیا نا. ٹھیک ہے. اور پھر کرسچنز ہیں وہاں پہ, کرسچنز کی بھی دو کمیونٹیز ہیں, پروٹیسٹنٹ ہیں, کیتھولکس ہیں. اس طرح مسلمز وہاں پہ جب میں تھی تو مسلم بہت تھوڑے سے تھے. مجھے یاد ہے میرا ایک ایجپشن تھا جس نے مجھے قرآن پڑھایا, نماز سکھائی, ایک ایجپشن ٹیچر تھا. لیکن جیسے ہی میں پرائمری سے سیکنڈری اسکول میں آئی تو وہاں پہ ایک کمیونٹی آ گئی فرام لنڈن, اور اس نے وہاں پہ اسلام پھیلانا شروع کر دیا. او سے اے لیول میں ہم آ گئے تو اس وقت ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو مسلمز آئے ہیں دے آر دا احمدیز. انہوں نے وہاں پہ بہت کام کیا ہے, اور احمدیز نے وہاں پہ بہت ہی اپنا جو ہے نا ایک سینٹر بنایا ہے, ٹیچنگ ہے, سروسز ہیں. اب جب ہم پاکستان آئے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ یہاں پہ ان کو جو ہے مسلم نہیں ہیں, وہ مائنورٹیز میں ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہم مسلم ہیں یہاں اور مسلم ہیں. پھر پتہ چلتا ہے کہ جب تک آپ اپنے ریلیجن کو پراپر نہ پڑھیں آپ کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. نہیں کچھ بھی نہیں. ویسے بھی خیر یہ کہنا بھی نہیں چاہیے, نہیں کہنا چاہیے. ہر انسان کے اپنے عقائد ہیں, وہ رکھیں. اللہ کا شکر ہے ہمارا ایک اپنا عقیدہ, اللہ ہمیں اس پہ قائم رکھے, تو یہ بات نہیں. اچھا اس کی سنائے نا کوئی, آپ وہاں کی کوئی پوئٹری, کوئی گانا وانا سنانے لگی تھی آپ؟ گانا نہیں, میں آپ کو وہ سنا دیتی ہوں تھوڑا سا, کہ جو ہم لوگ کھیلتے ہوتے تھے آپس میں. اچھا, تو یہ جیسے یہاں کوکلا چھپا کے کھیلتے, ہاں جی بالکل ایسے یہاں پہ جس طرح کھیلتے ہیں نا, تو وہاں پہ ایسے ہاتھ پکڑ کے آپس میں جو پیچھے مڑ کے دیکھے اس کی شامت آئی, یا سٹاپو کھیلتے. تو اس طرح کا میں جی 1 1 no me 2 together
Trila bilia Sicilia Inakwana ni lafialone Inakwana ni lafialone Inawana ni dukkan su lafialone. तो मैं थोड़ा सा आपको ये बता सकूँ इसमें ये था कि ट्रांसलेशन सारे लोग खुश रहें, आप कैसे हैं, हम सब ठीक हैं और फले फूलें और दैट वाज गुड. लेकिन देखिए मैसेज तो फिर वही है ना, ज़बान कोई भी हो मैसेज पीस का ही होता है, मोहब्बत का ही होता है, अमन का ही होता है, खुशी का मैसेज होता है. तो वाकया ठीक है, आपने बहुत अच्छी उसके लिए. प्रवीण शाकिर का ये है कि जैसे उसका बड़ा खूबसूरत है वो, कमाल ज़ब्त को खुद भी तो आजमाऊंगी, मैं अपने हाथ से उसकी दुल्हन सजाऊंगी, स्पुर्द करके उसे चांदनी के हाथों में, मैं अपने घर के अंधेरों में लौट आऊंगी. वो क्या गया कि रफ़ाकत के सारे लुत्फ़ गए, मैं किससे रूठ सकूंगी, किसे मनाऊंगी. जवाज़ ढूंढ रहा है नई मोहब्बत का, वो कह रहा था मैं उसको भूल जाऊंगी. ये हासिल गज़ल है ये शेर, कि जवाज़ ढूंढ रहा था नई मोहब्बत का, वो कह रहा था मैं उसको भूल जाऊंगी. अब उसका फ़न तो किसी और से हुआ मंसूब, मैं किसकी नज़्म अकेले में गुनगुनाऊंगी. वाह जी वाह, कितना ये खूबसूरत हो, क्या बात है. कि जैसे वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा. मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा. क्या बात है, कहाँ से कॉन्सेप्ट देखे कि वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा. ये मैं आपको बताना चाहती हूँ नरगिस, जैसे ये मैं परवीन शाकिर को या किसी चीज़ को इसको पढ़ते थे तो इसमें ना मैं जब भी इसको पढ़ती थी ना तो इसमें आप देखें कोई फूल, खुशबू, सब्ज़ा, एक ऐसी जैसे कि आप एक गार्डन में फिर रहे हैं. तो मैंने उसकी शायरी वाकई फूलों खुशबुओं से लबरेज शायरी थी. और आजकल तो शजरकारी जब हुई है तो यकीन करें जब मैंने दरख्त लगाए हैं तो साथ साथ ना मुझे यही हो रहा था कि ये अब फूल खिलेंगे, अब इनमें खुशबू आएगी. अच्छा, तो नाहिद लास्ट में कुछ अच्छा सा कलाम जो आपको बहुत पसंद हो. एक नरगिस एक नज़म है जो मुझे डॉक्टर फरहत ने साउथ अफ्रीका से भेजी थी, मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी इजाज़त से वो शेयर करना. बिस्मिल्लाह, आपका प्रोग्राम है यार, ये आपका प्रोग्राम है. थैंक यू. इजाज़त की बात ना करो. न जाने कौन से लम्हे में हम मिट्टी में मिल जाएं. वाह. न जाने कौन से लम्हे में हम मिट्टी में मिल जाएं, चलो कुछ काम कर जाएं. वाह क्या बात. किसी के काम आ जाएं. वाह. कोई रास्ता सुझा जाए, कोई बस्ता थमा जाए. वाह. किसी की रहनुमाई और किसी का घर बना जाए. वाह. कहीं फिक्री ज़रूरत है, कहीं अमली ज़रूरत है. वाह. नहीं फिक्रें जगा जाएं, चलो कुछ काम कर जाएं. क्या बात. अभी वक्त है यारो ए इल्म फ़न के हर कारो, जो सीखा है सिखाओ, वाह. जो देखा है दिखाओ. रसाई सोच की अपनी गली कूचों में फैलाओ. फ़रोग़ नस्ल की खातिर ज़रा सा वक्त दे जाओ. फ़रोग़ नस्ल की खातिर ज़रा सा वक्त दे जाओ. कोई तब्दीली ले आए, चलो कुछ काम कर जाएं. वाह. मनो सलवा न आएगा, ज़माना नोच खाएगा. वाह. खुदी को जो जगाएगा वही तो आगे आएगा. वाह. मग़ज़ बातों से तब्दीली कोई भी ना ला पाएगा. मग़ज़ बातों से तब्दीली कोई भी ना ला पाएगा. तुम्हें उम्मीद अव्वल हो, तुम्ही से रंग आएगा. वाह. तुम ही उम्मीद अव्वल हो, तुम्ही से रंग आएगा. सबक आमोज हो जाएं, चलो कुछ काम कर जाएं. वाह क्या बात है, बहुत खूबसूरत. और ये एक बहुत अच्छा मैसेज भी है. हाँ नाहिद आपका बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. सो नाइस ऑफ यू. तो नाज़रीन आज का हमारा ये खूबसूरत प्रोग्राम जनाब मोहतरमा नाहिद बेग नेहा मेरी अच्छी फ्रेंड उसके साथ था. हम श्योर आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इंशाल्लाह दोबारा फिर किसी और अच्छे लर्नर मेल फीमेल लॉयर के साथ आपसे मुलाकात करेंगे. जाते जाते फिर वही छोटी सी बात, अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का, अपने मिलने वालों का, इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का उन्हें एहसास दिलाइए कि आप उनसे मोहब्बत करते हैं. जब अल्लाह के इंसानों से आप मोहब्बत करेंगे तो अल्लाह भी आपसे बहुत मोहब्बत करेगा. और ये पक्की बात है, आज़मा के देख लीजिए. तो इंशाल्लाह टिल नेक्स्ट प्रोग्राम इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़. फ़ी अमान अल्लाह.